بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ڈپریشن. بہت لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا اس کی وجوہات ہیں، لیکن میں تھوڑا سا مختلف اس کے بارے میں بات کروں گی. میں ان باتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے خواتین میں اس کا ریشو زیادہ ہے. ایک ریسرچ کا رزلٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں یہ پروف ہوا ہے کہ خواتین 57% خواتین جو ہیں وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں 23% جو ہیں وہ مرد حضرات ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ تقریباً ڈبل کا جو ڈفرینس آ رہا ہے، اس ڈفرینس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیا باتیں ہیں جو خواتین کو منفرد کر رہی ہیں اور ان میں یہ ریشو بڑھ گیا ہے ڈپریشن کا. تو ان کازز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. میں جو موسٹ کامن ہیں، جو مرد حضرات میں بھی اور خواتین میں جو کامن ہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گی. میں صرف ان کازز کے بارے میں ان کو ہائی لائٹ کروں گی جو صرف خواتین کی ہی پرابلم ہے. ان میں سب سے جو میجر وجہ ہے وہ ہے پریگننسی. جو خواتین میں ڈپریشن ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے وہ ان 9 months میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور آبویسلی اس کو مرد حضرات ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. تو اس میں اگر سوشل سپورٹ نہیں ہے یا ہسبینڈ کی سپورٹ نہیں ہے، یا آبویسلی ایک ہارمونل امبیلنس بھی ہوتا ہے، باڈی میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو مینٹلی آپ دیکھیں تو ایک فیئر خواتین کے دماغ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. مسکیریج کا خوف بہت ہوتا ہے خواتین میں. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو نیو بورن آنے والا ہوتا ہے ان کی زندگی میں، اس کی ہینڈلنگ کا بھی ایک فیئر ان کے دماغ میں ہوتا ہے، خصوصاً اگر پہلا بچہ ہے تو وہ بھی ایک جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے. اس کے بعد جب ڈلیوری ہوتی ہے، ڈلیوری کے فوراً بعد ڈیپ ڈپریشن میں خواتین جانا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اندر ایک خالی پن ہو جاتا ہے. وہ جو 9 months کا ایک ساتھ ہوتا ہے بچے کے ساتھ، جب وہ بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے آبویسلی، تو وہ اندر کا جو ایک خالی پن ہے وہ کور ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اگر اس میں ایک نیگیٹو انوائرمنٹ مل رہا ہے، گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہے، اور ایک گھر میں منفی انوائرمنٹ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ڈپریشن مزید بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے، جو لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں، جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ ڈپریشن بہت تیزی سے بڑھتا ہے، اور اس کو دیکھنے کی اور اس کا علاج کروانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کو ان آنسرڈ، اس کو ان ٹریٹ نہیں چھوڑنا چاہیے بالکل بھی. اس کے علاوہ مینوپاز اس کی ایک میجر وجہ بنتی ہے. جب خواتین کی یہ سائیکلز ختم ہوتے ہیں تب وہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں جانا شروع ہوتی ہیں ان ایج آف 45 till 50 کے جو مڈل ایج ہوتی ہے، 45 سال سے 50 سال کی ایج کی جو درمیانی ایج ہوتی ہے، اس میں خواتین ڈپریشن میں جانا شروع ہوتی ہیں، اور سم ٹائمز وہ بہت سیویئر بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ مینوپاز بہت ارلی ایج میں ہو جائے، لائک کسی کیس کوئی خراب ہو اور آپریشن میں اسٹریکٹمی ہو گئی اور یوٹرس کو نکال دیا گیا، تو ایسی صورت میں خواتین ڈپریشن میں جاتی ہیں، کیونکہ ان کو اب اپنا جو سیلف ہوتا ہے وہ ایک انکمپلیٹ سیلف نظر آتا ہے. تو اس میں ہسبینڈ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سپورٹ اگر نہ ملے تو ڈپریشن ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مردوں سے منفرد کرتی ہیں عورتوں کو، اور یہ ان کے ڈپریشن کی وجہ بنتی ہیں. لیکن یہ تو ایک نیچرل وجوہات ہیں. ایک اور چیز ہے جو خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے اور مرد حضرات میں وہ بہت کم ہوتی ہے، اور وہ ہے موازنہ کرنا. جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنا کمپیریزن دوسروں سے بہت زیادہ کرتی ہیں. یہ چیز مرد حضرات میں بہت کم ہوتی ہے. صرف 15% مرد حضرات ایسے ہیں کہ جو
اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں وہ حد سے زیادہ ان کے اندر یہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات یا بڑی سے بڑی بات ہر چیز میں کمپیریزن، اس کا بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے بچے اتنے تمیزدار ہیں، میرے بچے بدتمیز ہیں، اس کا ہسبینڈ اس کا خیال رکھتا ہے، میرا ہسبینڈ میرا خیال نہیں رکھتا، اس کے سسرال والے اچھے ہیں، اس کا گھر بڑا ہے اور وہ ڈیزائنر ڈریسز پہنتی ہے، وہ اس نے یہ جولری بنائی ہے. اب یہ تو بہت ہی چھوٹی چیزیں ہیں، اور بڑی چیزیں ریلیشن شپ کے بارے میں کمپیریزن، دیورانی کا جٹھانی کے ساتھ کمپیریزن، اور بہنوں میں کمپیریزن. تو اس لیے یہ کمپیریزن والا جو فیکٹر ہے یہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سمٹمز کے بارے میں، جو کہ شاید موسٹ کامنلی آپ کو پتہ بھی ہوں گی. تھکن محسوس کرنا، لو سیلف اسٹیم، بہت زیادہ اپنے آپ کو لوز طبیعت ہو جاتی ہے اور کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا، لائف میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، چیزوں میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھوک کا امبیلنس، کہ بہت زیادہ بھی سم ٹائمز کھانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ویٹ بڑھ جاتا ہے، اور بھوک بالکل ختم بھی ہو جاتی ہے سم ٹائمز. اور اسی طرح نیند کا بھی امبیلنس ہوتا ہے کہ نیند سم ٹائمز بالکل انسومنیا کا شکار ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے نیند، پوری رات ہو گئی اور نیند نہیں آ رہی. اس کے علاوہ نیند کا بہت زیادہ بڑھ جانا، یعنی کہ اگر کمرے میں بند ہوئے ہیں تو 2 دن گزر گئے سوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. اس کے علاوہ نیگیٹو تھاٹس بہت آنے لگتی ہیں، ہر چیز کے بارے میں پہلے نیگیٹو تھاٹ آتی ہے اور بعد میں اس کے بارے میں اگر سوچیں تو کوئی پازیٹیو تھاٹ جنریٹ ہوتی ہے. ادروائز پازیٹیو تھاٹ اندر جنریٹ ہونی بند ہو جاتی ہیں، صرف منفی خیالات آ رہے ہوتے ہیں. رونا بہت جلدی آنے لگتا ہے، کوئی بچہ بھی اگر اونچی آواز میں بات کر لے گا تو اس سے بھی دل بیٹھنے لگتا ہے اور رونا آنے لگتا ہے سب سے پہلے. اس کے علاوہ یہ تو میں بہت میجر سمٹمز ہیں جو کہ آپ فوراً پکڑ سکتی ہیں، اور یہ ان کا تعلق آپ کے فیلنگز سے ہے. لیکن میں آپ کو باڈی سمٹمز بھی بتاؤں گی کہ باڈی میں کیا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. ایکنے آپ کو ہوتا ہے، بہت زیادہ پمپلز فیس پہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اسکن کی پرابلم ہونے لگتی ہے، سم ٹائمز پلپٹیشن ہونے لگتی ہے، یعنی کہ ایک دم دل ڈوبنا شروع ہوا اور آپ کی پسینہ آنے لگا، ٹھنڈے پسینے آنے لگے، ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی ہونے لگی، اس طرح کی پلپٹیشن بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹمک اپسیٹ رہنے لگتا ہے، لوز موشن ہونے لگتے ہیں، یا سم ٹائمز نوزیا بھی ہونے لگتا ہے، اور ایکسٹریم کیسز میں تو وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے باڈی سمٹمز ہیں. دونوں چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب بات کرتے ہیں ڈپریشن ہوتا کتنی طرح کا ہے. ویسے تو کئی اس کی اقسام ہیں، لیکن جو میجرلی میں آپ سے بات کروں تو 3 طرح کی ڈپریشنس ہوتے ہیں. مائلڈ ڈپریشن، اس کے علاوہ ماڈریٹ ڈپریشن، اور جو تیسری فارم ہوتی ہے وہ سیویئر ڈپریشنس. اگر مائلڈ ڈپریشن کی ہم بات کریں تو یہ سائیکو تھراپی کے ذریعے اگر انگیج ہو جائے آپ کسی تھراپسٹ کے ساتھ تو یہ گریجولی ریزالو ہو جاتا ہے. اگر ہم ماڈریٹ ڈپریشن کی بات کریں تو اس میں سائیکو تھراپی کے ساتھ آپ کو مائلڈ میڈیسنس بھی ایک سائیکیٹرسٹ سے لینی پڑتی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ. تو ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ جلدی آپ کو اس فیز سے باہر نکال لیتا ہے. اس کے علاوہ جو تیسری فارم ہوتی ہے یعنی کہ سیویئر ڈپریشن، جس میں کہ سوسائڈل تھاٹس تک آنے لگتی ہیں، خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں، تو یہ بہت سیویئر ڈپریشن ہے جس کو ای سی ٹی کے تھرو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ بجلی کے ذریعے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ بہت ایکسٹریم شکل ہے ڈپریشن کی، تو اس تک تو ہم جا بھی نہیں رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں صرف مائلڈ اور ماڈریٹ ڈپریشن کی، جس کو کہ ٹریٹ کر سکتے ہیں ہم. تو اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز کہ جو آپ افورڈیبلٹی کا پرابلم ہے، آپ نہیں تھراپیز افورڈ کر سکتی یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکتی ہیں، اور آپ اپنے اندر یہ تبدیلیاں محسوس کر رہی ہیں سمٹمز، تو کچھ نیچرل چیزیں بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی. ان آنسرڈ میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کو نہیں چھوڑوں گی.
آپ خود بھی اس کے اوپر قابو پا سکتی ہیں. صرف ول پاور کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، پیشنس کا بلڈ اپ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ نیچر سے اپنے آپ کو قریب کریں، قدرتی چیزوں سے اپنے آپ کو زیادہ قریب رکھیں، چاہے وہ بارش ہو، چاہے سمندر ہو، مٹی ہو، گھاس ہو، پیڑ پودے، ہریالی میں بیٹھ کے اپنا وقت گزاریں. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا بھی آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں آپ وہ ٹائم نیچر کے ساتھ گزاریں. یہ آپ کو بہت جلدی آپ کے مائنڈ کو فریش کرتی ہے. جو دوسری اس کا سولوشن ہے جو کہ آپ خود نکال سکتے ہیں وہ ہے میڈیٹیشن. بہت ذکر کرتی ہوں میں کہ پلیز آپ لوگ میڈیٹیشن ریگولر بیسس پہ کرنا شروع کریں. آپ بہت سے اسٹریسز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، چاہے وہ اسکرپٹڈ میڈیٹیشن ہو چاہے وہ نان اسکرپٹڈ ہو، لیکن مراقبہ ضرور کریں. تیسرا اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج کریں. فزیکل ایکٹیویٹی کا رزلٹ چاہے کوئی بھی ایج ہو، چاہے کوئی آپ کو پرابلم ہو رہی ہو، گھٹنوں میں تکلیف ہے، آپ نہیں کر سکتے کوئی ایکسرسائز، سمپل واک کر لیں. اگر واک بھی نہیں کر سکتے تو چیئر ایکسرسائز کر لیں. بہت سی ایکسرسائزز آپ کو یوٹیوب پہ بھی ٹیوٹوریلز مل جائیں گے جو چیئر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اگر یوگا ارینج کر سکتے ہیں تو یوگا کسی ٹرینر کے ساتھ آپ کریں، اور اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو آپ کسی یوٹیوب میں ٹیوٹوریل کو دیکھ کر چیئر یوگا کر لیں، یا کوئی بھی ہلکی پھلکی فزیکل ایکسرسائز 1 گھنٹہ ضرور کریں. اور وہ بھی پاسبل نہیں ہے تو صرف فلیٹ واک بھی اگر آپ کر لیں 1 گھنٹے تو وہ بھی کافی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ کسی بھی فیملی میں ایک ایسا انسان جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو اور جو آپ کا ویل وشر ہو، آپ کو اچھے مشورے دیتا ہو، اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں. تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ یقیناً اس میں کچھ سمجھ پائے ہوں گے اور کوئی گائیڈ بنے گی آپ کے لیے یہ لیکچر میرا. بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.